کہ آپ نے فیصلہ قصوری صاحب دیکھ لیا اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے ملزمان کی طرف سے یا ان کے حامیوں کی طرف سے کہ جی یہ جلد بازی میں ہوا، دباؤ کے تحت ہوا، ہمارا بنیادی حقوق مجروح کیے گئے، یہ فیصلہ ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے، مضبوط فیصلہ ہے پراسیکیوشن کے نقطہ نظر سے؟ قصوری صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے بارے میں پورے ملک کے طول و عرض میں بہت شک و شبہات ہیں۔ اچھا کہ جس تیزی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دن کوئی 11 گھنٹے کی پروسیڈنگ ہوئی اور پتہ نہیں کہ 18 گواہ انہوں نے کور کر دیے، جی، تو مطلب اتنی جلد بازی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ الیکشن کی بالکل ضروری ہیں، شاہ صاحب نے جو کہا بالکل میں اس سے متفق ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن فیئر، فری اینڈ اپنا ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ یہ تینوں ٹرمیں یوز کی ہیں، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ۔ یہ آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی زبان میں نے استعمال کی ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ حلقوں میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نہ یہ فیئر ہے، نہ یہ فری ہے، نہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو اس صورت میں یہ سارا جو فیل ہے، سارا جو الیکشن کا کارکردگی ہے، کوئی سیر حاصل نتائج نہیں سامنے آئیں گے۔ قصوری صاحب قطع کلامی معاف، جو پرنسپل، جی قصوری صاحب قطع کلامی معاف، الیکشن کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلے یہ سیفر کیس اور یہ جو توشہ خانہ کیس، اس پہ ہم بات کر لیں، پھر الیکشن کی طرف بھی ہم آتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس پر جو آپ نے فرمایا، جی یہ جو کیس، جی آپ نے فرمایا کہ جلد بازی کی گئی، آپ نے فرمایا جلد بازی کی گئی، لیکن جو فیصلہ ہے اس میں اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ عدم تعاون کیا جا رہا تھا، ڈیلینگ ٹیکٹس اختیار کیے جا رہے تھے، چالاکی دکھائی جا رہی تھی۔ تو کیا پھر جج کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایسی صورت میں وہ فیصلہ قانون کے مطابق دے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں جج کو بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ دکھانا چاہیے تھا، اور فیصلے وہی ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو کوئی شک و شبہات ان کے ذہنوں میں نہ ابھرے۔ لیکن بدقسمتی سے، کیونکہ میں سیاستدان بھی ہوں اور میں بڑا سینئر لائر بھی ہوں اس ملک کا، اور میں اس ملک کے آئین بنانے والوں میں سے، تو میرے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، مجھے اس فیصلے کے بارے میں کہیں سے کوئی اچھے تاثرات سامنے نہیں آئے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو وہ پھر اس کے کوئی نتائج جو ہیں اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا، اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں یہ ایسا ہی نہ ہو جیسے 1977 کے جو بھٹو نے الیکشن کرائے، جس کے بارے میں یہ تاثر ابھرا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، تو وہ جو ٹیمپو بنا اور 9 ستاروں نے، پی این اے نے بائیک آؤٹ کیا، وہ جو ٹیمپو بنا الیکشن کا، وہی ٹیمپو کنورٹ ہو گیا انٹو سول ڈس اوبیڈینس۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بھٹو نے مارچ میں ٹیک اوور کیا ایز اے پرائم منسٹر، اور 3-4 مہینوں میں اسی 5 جولائی 1977 کا سامنے آ گیا۔ تو مجھے اس قسم کے تاثرات، کیونکہ میں کتابوں سے نہیں عکس کرتا اپنی پلاننگ سوچ کو، میں ان تمام جو ہے حالات کو میں نے دیکھا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین ویری کلوز کوارٹر۔ اچھا قصوری صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں رہا ہے کہ الیکشن متنازع رہے اور وقت ہونے سے پہلے، الیکشن ہونے سے پہلے ہی ان پہ ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آئینی قانونی رائے ہے، ماہرانہ رائے آپ اس سائفر کیس سے متعلق دیں۔ اس فیصلے میں جج نے یہ بھی لکھا کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلاء کا جو برتاؤ تھا وہ قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔
یہ باتیں جب فیصلے میں ریکارڈ پہ لائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل نہ ملنے کا الزام ہے یا پروپیگنڈا ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تالی ہے تو دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، اسی ایک سنگل ہینڈ سے تالی نہیں بجتی. کوتاہیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں عمران خان وغیرہ کا تو ان کا بھی میرے خیال ان کے جو لائرز میرا خیال کئی بڑے امیچور قسم کے لائر تھے جنہوں نے پرابلی یہ سمجھا کہ دس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ول ہیلپ دیم، ناٹ ریئلائزنگ کہ کورٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ٹو کنکلوڈ اے ٹرائل اسی، اور ایک فیئر اپنا ٹرائل کے لیے ایک خاص مخصوص ٹائم کے اندر اس کو کنکلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو چیز یہ کہ ان کی بھی کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان لائرز جو ہے وہ عمران خان کے کندھوں پر اسی رائڈ کر کے اپنے آپ کو سیاسی طور پر اپنا متعارف کرا رہے ہیں. سیاست اتنی اس میں شارٹ سرکٹ نہیں ہوتے کہ آپ چند دنوں میں کوئی لیڈر بن جائے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو اسٹیبلش یور کریڈینشیلز، اور آپ کسی کے کندھوں پر چڑھ کے بھی لیڈر نہیں بن سکتے. تو ہر وکیل جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں تو میں بہت بڑا وکیل بھی بن گیا ہوں، بہت بڑا لیڈر بھی بن گیا ہوں. دس از ناٹ دی وے. اٹ ٹیکس ٹائم. آج ہمارے جیسے لوگوں کی جو عزت و احترام ہوتا ہے اس کے پیچھے 50 سال کی تگ و دو ہے، 50 سال کا چلہ ہے جس میں قربانیاں ہیں، ماریں کھائی ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک نام و مقام بنتا ہے. لیکن میں نے جو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جو وکیل ہے وہ جو انفارچونیٹلی وہ عمران خان کے کندھوں پر چڑھ کے تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں. قصوری صاحب ایک اور اس کے ایک اور تکنیکی نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ 342 کا بیان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سائفر کیس میں ان کا نہیں لیا گیا. توشہ خانہ میں بانی پی ٹی آئی نے کہا جی 342 کا بیان جو ہے وہ میرا کمرے میں پڑا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جمع کرواتے تو وہ فیصلہ آ گیا. یہ 342 کا بیان ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جج کی ثوابدید ہے، وہ سمجھے تو اس کو لے لے، ریکارڈ پہ لے آئے، یا یہ لانا ضروری ہے؟ دیکھیں بادشاہ 342 کا جو بیان ہوتا ہے وہ جو پوری جو استغاثے کی کہانی ہوتی ہے کہ یہ ہیں آپ پر الزامات، تو ان پوری کہانی میں سے کچھ سوالات بنائے جاتے ہیں اور ان سوالات پر جو ہے اپنا جو ملزم ہوتا ہے اس کو ایک فری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آیا ان کو ڈینائی کر دے یا ان کو قبول کر لے. تو نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈینائل کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے اپنا ڈیفینس کو کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے جو گواہان ہیں جو ان کے فیور میں ہیں وہ لا سکتے ہیں. لیکن جو 342 کا بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہوتا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو استغاثے کی جو سٹوری بلٹ اپ ہوتی ہے اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے سوالوں کی شکل میں، اور جب سوالوں کی شکل میں آپ کو ملزم کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تو عدالت تو کو رکھتی ہے کہ یا تو ملزم جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا ڈینائی کرے گا، اور ڈینائل کے صورت میں وہ پھر اپنا جو ہے اپنا مافیا ضمیر اپنے گواہوں کے ذریعے سے پیش کرے گا.